قسم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کیا کرتے تھے. اپنے بیٹے کو صحابی رسول اپنے بیٹے کو سمجھاتے تھے, نصیحت کیا کرتے تھے. اس کو کہتے تھے بیٹا نماز پڑھ, نماز پڑھ, فرض ہے پڑھنی پڑے گی. اے بیٹے نماز پڑھ, لیکن جس نماز کو بھی پڑھے گا وہ اس طریقے سے پڑھنا یہ تیری آخری نماز ہے. جب تو اپنی ہر نماز کو اس طریقے سے پڑھے گا کہ یہ تیری آخری نماز ہے, اس کے بعد موقع ملے یا نہ ملے, جب آخری نماز سمجھ کر پڑھے گا تو پھر تیری نماز میں سکون آتا ہے, دکھلاوا نہیں رہے گا, پھر ریاکاری نہیں رہے گی. جب ریاکاری نہیں رہے گی, دکھلاوا نہیں رہے گا, تو پھر عالم کیا ہوگا. خدا کی قسم حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, کاش میں درخت ہوتا. وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, کاش میں درخت ہوتا, کاٹا جاتا, کھایا جاتا. کیوں؟ حساب و کتاب سے بچ جاتا. اتنا ڈرتے تھے صحابی رسول, اتنا ڈرتے تھے حساب و کتاب دینے سے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم دیکھو, وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ, تو ایک پرندہ اڑ کر شاخ پر بیٹھا. آپ نے اس کو دیکھا, دیکھ کر فرمانے لگے کاش میں پرندہ ہوتا. ٹھنڈی سانس بھری, ٹھنڈی آہ بھری, سانس بھری, بھر کے کیا کہتے, کاش میں پرندہ ہوتا, مختلف درختوں پر بیٹھتا, کھاتا پیتا, مر جاتا, حساب و کتاب سے بچ جاتا. یعنی کہ حساب و کتاب کا اتنا خوف تھا ان کے دل میں. اور ابو بکر ہے کون, حضور کے یار, یار غار, وہ ابو بکر جن کے جنت ہونے میں کوئی شک نہیں, جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی خوشخبری سنا دی کہ میرا ابو بکر جنتی ہے, میرا ابو بکر جنتی ہے. جنتی ہونے کے باوجود اللہ کا خوف اتنا ہے, اللہ کا ڈر اتنا ہے کہ وہ حساب و کتاب سے کام اٹھتے تھے. ہمارے پاس تو ہوتا بھی کچھ نہیں تو ہم فخر بڑا کرتے ہیں. ہم نے 11ویں شریف کا ختم دلایا, ہم تو بخشے بخشوائے ہیں. ہم نے تو احسان ثواب کیا, ہم تو بخشے بخشوائے ہیں. ہم نے تو خیرات کی, ہم تو بخشے بخشوائے ہیں. یہ خیرات ہمارے کام, بات اچھی ہے, بات ٹھیک ہے, گناہ نہیں, لیکن خدا کی قسم اسی بات پہ نہ رہو. کسی فقیر کی مدد کرنے مقصد ہم نے نیکی کی, بخشے بخشوائے نہیں. جو حکم ہے عمل کا وہ کرنا پڑے گا, وہ کام تو کرنا پڑے گا, وہ معاملہ تو درست کرنا پڑے گا, اپنی زندگی کو تو سنوارنا پڑے گا. ایک صراط مستقیم پر تو چلنا پڑے گا, سیدھے راستے کی بات تو کرنی پڑے گی. جب اس پر چلے گا پھر تیری زندگی سمجھ جائے, پھر تیرا معاملہ ٹھیک